یونیورسٹی آف سٹی اس سال نئے خوابوں سے بھری ہوئی تھی۔ وسیع لان، جدید کلاس رومز اور کیفیٹیریا کی چہل پہل کے بیچ ایزل خان اپنی سفید گاڑی سے اتری۔ برانڈڈ لباس، ہاتھ میں جدید موبائل اور آنکھوں میں خود اعتمادی، وہ شہر کے ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ لوگ اسے دیکھتے ہیں اور وہ اس توجہ کی عادی تھی۔ اس یونیورسٹی میں ریان ملک بھی پڑھتا تھا۔ سادہ لباس، کندھے پر پرانا بیگ اور آنکھوں میں محنت کی چمک۔ وہ غریب تھا مگر خوددار۔ فیس ادا کرنے کے لیے وہ شام کو ایک کیفے میں پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ اس کی دنیا محدود تھی مگر خواب بڑے تھے۔ پہلی ملاقات ایک گروپ اسائنمنٹ کے دوران ہوئی۔ ایزل نے ریان کو اوپر سے نیچے دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، مجھے وقت ضائع نہیں کرنا، تم بس اپنا حصہ وقت پر دے دینا۔ ریان نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، کام بولے گا، حیثیت نہیں۔ ایزل کو یہ جواب ناگوار گزرا۔ وہ دنوں ریان کے ساتھ نخرے کرتی رہی، کبھی تاخیر پر طنز، کبھی اس کے سادہ انداز پر ہنسی۔ ریان خاموش رہتا مگر دل میں ایک آگ سی جلتی، پھر بھی وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسائنمنٹ بہترین نکلا، پروفیسر نے خاص تعریف کی۔ ایزل کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکا معمولی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، بحثیں نرم ہوئیں، باتیں گہری۔ لائبریری کے کونے، کیفے کی میزیں، دونوں کے درمیان ایک انجانی کشش پنپنے لگی۔ ایزل اب بھی نخرے کرتی مگر ریان کے جواب میں اعتماد بڑھ چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپا درد اور خواب دیکھنے لگی۔ گریجویشن کے بعد راستے بدل گئے۔ ایزل اپنے خاندانی بزنس میں لگ گئی۔ ریان نے ایک سٹارٹ اپ جوائن کیا۔ دن رات محنت کی، قسمت نے پلٹا کھایا۔ اس کی ایپ کامیاب ہو گئی، سرمایہ آیا، نام بنا۔ چند ہی سال میں ریان وہی لڑکا نہ رہا جسے کوئی نظر انداز کر دے۔ ایک فیشن ایونٹ میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس بار ایزل نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا اور ریان شاندار سوٹ میں داخل ہوا۔ نگاہیں ملیں تو لمحہ ٹھہر گیا۔ ایزل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ریان، تم بدل گئے ہو۔ ریان نے پرسکون انداز میں جواب دیا، وقت سب بدل دیتا ہے۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ ایزل بات بڑھانا چاہتی تھی، پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ کالز کرتی، ملاقاتیں چاہتی۔ ریان مسکراتا، کبھی دیر سے جواب دیتا، کبھی مصروفیت کا بہانہ۔ یہ نخرے انتقام نہیں تھے، بس خود کو سنبھالنے کی کوشش تھی۔ ایک دن ایزل نے صاف کہا، میں غلط تھی، میں نے تمہیں کم سمجھا۔ اسی شام یونیورسٹی کے پرانے لان میں ریان نے ایک چھوٹی سی انگیجمنٹ سرپرائز رکھا۔ نرم روشنی، سفید پھول اور وہی بینچ جہاں کبھی ایزل نے نخرہ کیا تھا۔ ریان نے کہا، میں امیر ہو کر نہیں، خوددار ہو کر جیتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو برابر ہو کر۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ہاں کہی۔ چند ماہ بعد سادگی سے شادی ہوئی، نہ دکھاوا نہ غرور۔ دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت میں حیثیت نہیں، احترام چلتا ہے۔ یونیورسٹی کے اسی لان میں اب ان کی ہنسی گونجتی تھی، جہاں نخرے محبت بن گئے اور محبت نکاح۔